اور ایسی اولاد جو انفرادی طور پر پورا سال اپنے والد صاحب کے لیے، والدین کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، اور اجتماعی طور پر بھی ان کی وفات کی تاریخوں میں ان کے لیے دعا کا، ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ فرمان گرامی حسن سند کے ساتھ ابو داؤد شریف کی دوسری جلد صفحہ 43 پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انہو لو کان مسلمن، کہ بے شک جب فوت ہونے والا مسلمان ہوتا ہے، فاعتقتم عنہ، تم اس کی وفات کے بعد چاہے اس کی جانب سے غلام آزاد کرو، او تصدقتم عنہ، یا اس فوت ہونے والے مسلمان کی جانب سے تم کوئی بھی صدقہ، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھائی کرو، او حججتم عنہ، یا اس فوت ہونے والے مسلمان کی جانب سے بعد میں تم اس کی نیت کر کے اگر حج بھی کر کے آؤ گے، بلغہ ذالک، تو جب فوت ہونے والا مسلمان ہے ان تمام نیکیوں کا ثواب اس کو پہنچ جائے گا۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ سے یہ معمول مبارک رہا، آپ صحاح ستہ کے مجموعے میں شامل سنن نسائی، جامع ترمذی، ابی داؤد شریف، ابن ماجہ اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں، مسند احمد، ان سب میں صحیح اسناد کے ساتھ احادیث صحیحہ موجود ہیں کہ سن 2 ہجری سے جب سے قربانی فرض ہوئی محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات اور آپ کی امت کے اوپر، تو سن 2 ہجری سے لے کر سن 10 ہجری تک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی مبارک معمول رہا کہ ایک مینڈھا نبی پاک علیہ السلام اپنی تمام کی تمام امت کی جانب سے بھی ذبح فرمایا کرتے تھے۔ تو جب قیامت والے دن پہلے تو دعا فرمائے کہ اللہ پاک بلا حساب ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر نامہ اعمال کھلے گا تو جب نیکیوں والا دفتر ہمارا کھلے گا تو اس میں سب سے پہلے جو ثواب چمک رہا ہوگا، تو ہر سال جو محبوب کریم علیہ السلام پوری امت کو ثواب پہنچانے کے لیے جو ایک جانور ذبح فرمایا کرتے تھے، سب سے پہلے ہمارے نامہ اعمال میں اس مینڈھے کی قربانی کا ثواب موجود ہوگا۔ تو الغرض ایصال ثواب کا مسئلہ برحق ہے۔ آج کی یہ محفل میلاد شریف جو میرے ذمے 2 باتیں لگائی گئیں، ورنہ ماحول تو ہمارا یہ سرائکی ہے اور میں ان علاقوں میں سرائکی میں گفتگو کا شرف حاصل کرتا ہوں تاکہ ہمارے تمام بزرگوں کو، دوستوں کو، بچوں کو سمجھ آئے، لیکن کوئی حکمت ہوگی جس کے باعث مجھے چونکہ حکم کیا گیا ہے کہ اردو زبان میں آسان طریقے سے گفتگو کرنی ہے۔ دوسرا جو موضوع عطا فرمایا گیا ہے وہ ہے کہ حقیقت شرک کیا ہے، اسلام کی تعلیمات میں شرک کس چیز کو کہتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس علاقے میں شاید اس پر کوئی گفتگو ہوئی ہو، اس لیے انہوں نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ حضرات یہ یاد رکھیں کہ ہم جتنے بھی اہل ایمان ہیں، ہم سب کے تمام معاملات کا بنیادی ترین مقصد یہ ہے کہ ہمارے رب کریم جل شانہ کی ذات بابرکات ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید 8ویں پارے سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا کل، میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز اور جتنی میری جسمانی عبادات ہیں، و نسکی، اور بے شک میری قربانیاں اور جتنی بھی میری مالی عبادات ہیں، و محیای و مماتی، اور میری زندگی بھی میری موت بھی، للہ رب العالمین، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہیں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا، اللہ پاک کا قرب، اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اس لیے قرآن پاک دوسرے پارے سورہ البقرہ میں اللہ پاک نے اہل ایمان کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ شدید محبت اللہ پاک کی ذات بابرکات سے ہوا کرتی ہے۔ اشد و شدت سے سپرلیٹو ڈگری ہے، اشد حبا للہ ہے۔
ہر مسلمان کی، ہر مومن کی جو سب سے زیادہ شدید محبت ہے، قرآن فرماتا ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں تعلیم دی کہ ہمارا محبوب حقیقی ہے تو صرف اور صرف ایک ذات بابرکات ہے، اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے۔ ہمارے جتنے بھی مشائخ اعظام ہیں، آپ قادری مشائخ کی خدمت میں جائیں، چشتی مشائخ، سہروردی، نقشبندی مشائخ کی خدمت میں، وہ آپ کو پہلا درس ہی یہ دیں گے کہ لا محبوب الا اللہ ولا مطلوب الا اللہ ولا مقصود الا اللہ ولا موجود الا اللہ، کہ ہمارے محبوب ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات بابرکات، مقصود ہے تو صرف اور صرف اللہ پاک کا قرب، اس کی رضا، اس کی ذات بابرکات۔ اگر مقصود ہے ہمارا تو صرف اللہ پاک کی بارگاہ، اور ہماری نگاہ میں حقیقتاً موجود ہے تو صرف ایک ذات اللہ پاک کی ذات بابرکات، باقی تو سب اس کی تجلیات کا اظہار ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اگر رزق کائنات میں موجود ہے تو اس کی صفت رزاقیت کی تجلی ہے، اگر یہ سارے ہمیں زندہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں تو اس کی صفت احیاء کی تجلیات اور انوار ہیں۔ کوئی بھی چیز موجود ہے تو اس کی صفت وجود کے انوار اور تجلیات ہیں۔ اگر کسی پر موت وارد ہو رہی ہے تو صفت اماتت جو ہے، اماتت اس کی انوار و تجلیات ہے۔ الغرض اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو ہمارے مشائخ یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ہماری نگاہ میں حقیقی موجود ہے تو ایک ذات بابرکات، باقی سب اس کے موجود کرنے سے ہیں اور اپنے وجود میں اس کی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ تو مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے اور حقیقتاً موجود ہے تو ایک ذات بابرکات، اللہ پاک جل شانہ کی ذات بابرکات۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال اقدس سے 2 دن قبل حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو واضح فرما رہے ہیں، تو بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 518 کتاب المناقب میں حدیث صحیح ہے، اور دیگر کتب احادیث مسلم شریف، جامع ترمذی، مسند احمد، ان سب کی اس حوالے سے آپ روایات کو جمع کریں گے تو آپ پر پوری صحت کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمان گرامی واضح ہو جائے گا کہ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر۔ جب محبوب علیہ السلام نے یہ فرمان گرامی جاری فرمایا تھا صفر المظفر کی بالکل آخری تاریخوں میں سن 11 ہجری میں، تو محبوب کریم علیہ السلام کے نورانی ہاتھ مبارک پر بیعت کرنے والی مرد حضرات ہستیوں کی تعداد 1,14,000 سے لے کر 1,40,000 تھی، لیکن اتنی بڑی تعداد کے اندر محبوب فرماتے ہیں انا من امن الناس علیہ، وہ ہستی جس کا اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، فرمایا میرے دین پر، میری امت پر سب سے زیادہ احسان ہے، اور میری ذات کی اپنے مال کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے جس ہستی نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے، فرمایا وہ میرے پیارے ابو بکر صدیق ہے۔ اور حدیث صحیح ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نہیں نفع دیا میرے دین کو، میری ملت کو، میرے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ جیسے غلاموں کو جو نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے، کسی کے مال نے وہ نفع مجھے نہیں دیا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کے متعلق آپ کے کتنے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور آپ کے پیارے صحابہ کرام کے ارشادات عالیہ ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی مال ابی بکر یتصرف کما فی مالہ، محبوب جیسے اپنے ذاتی مال میں تصرف فرماتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے۔ جس کو جتنا جی کرتا حضرت ابو بکر کے مال میں سے ابو بکر کے مال کو محبوب اپنا ہی مال قرار دیتے ہیں۔ باقیوں سے تو اجازت چاہیے ہوتی ہے، ان کی رضا اور خوشی چاہیے ہوتی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق سے محبوب کبھی نہیں پوچھتے تھے، کیونکہ محبوب کی ذات پر سب کچھ قربان تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اور بخاری پہلی جلد صفحہ 520 کتاب المناقب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے، واللہ لا احب الیہ ان اصل قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرابتی، فرمایا ایک ہے میرے محبوب علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات، اور ایک ہے میرے محبوب کی قرابت، آپ کے اہل بیت اطہار، آل طیب، آپ کے رشتہ دار۔ فرمایا مجھ ابو بکر کی رشتہ داری ایک طرف اور دوسری طرف محبوب کی قرابت
اللہ کی قسم مجھ ابو بکر کا مذہب یہ ہے، میں اپنے ہر رشتے کو محبوب کے رشتوں پر قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ مضمون محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ بخاری پہلی جلد صفحہ 518 پر یہ الفاظ ہیں کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اخوۃ فی الاسلام۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا محبوب حقیقی اور میرا خلیل صرف ایک ذات بابرکات ہے، اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے۔ ہاں اگر لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی، اگر میں رب تعالیٰ کے علاوہ مخلوقات جو ہیں، مخلوقات میں سے اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست اور خلیل اور محبوب بنانے والا ہوتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میرے پیارے ابو بکر صدیق میں وہ ساری عظمتیں موجود ہیں کہ میں ان کو اپنا خلیل بناتا، ولیکن اخوۃ فی الاسلام، لیکن پیارے ابو بکر کے ساتھ میرا اسلام والا اخوت، بھائی چارہ، تعلق، آقا اور غلام، نبی علیہ السلام اور امتی، اور یہ جتنے بھی روحانی اور ظاہری رشتے ہیں وہ سارے میرے ابو بکر کے ساتھ موجود ہیں، لیکن میرا خلیل صرف ایک ذات بابرکات ہے، اللہ پاک کی ذات بابرکات۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام یہ ہے کہ خالق کریم کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کی طرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ اقدس اٹھتی ہے تو جو ہستی محبوب کو پوری مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے زیادہ محبوب ہستی نظر آتی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ لیکن ان کے متعلق بھی محبوب کا فرمان ہے کہ ان کے ساتھ میری اخوت موجود ہے، لیکن میرا خلیل، میرا محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی ہے تو صرف ایک ذات بابرکات ہے، اللہ پاک کی ذات بابرکات۔ قرآن پاک نے ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی، اتباع، پیروی کا حکم دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو محبوب کریم علیہ السلام کی جیسے محبوب ایک ذات ہے، ہم سب کے سب جتنے محبوب کے امتی اور غلام ہیں، ہمارا مقصود اصلی صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ پاک کی ذات بابرکات۔ میرے حضرت جن کے مبارک نورانی دامن کرم کے ساتھ مجھ گناہگار کے ہاتھ جو ہے جس دامن کرم کو پکڑے حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور خواجہ خواجگان قطب دوران حضور شیخ الاسلام والمسلمین سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب ان کا مارشل لا گیا آپریشن فیئر پلے کے نتیجے میں، وزیر اعظم بھٹو صاحب کی حکومت انہوں نے جو تھی وہ ڈیزالو کر دی اور قابض ہو گئے اقتدار پر۔ تو کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے 1978 یا 79 کی بات ہے، کیونکہ 76 یا 77 جولائی میں ان کا انقلاب آیا تھا، مارشل لا لگا تھا، آئین کو انہوں نے معطل کر دیا تھا، 73 کے آئین کو۔ تو انہوں نے پھر صدر پاکستان کا عہدہ بھی سنبھال لیا، چیف آف آرمی اسٹاف وہ پہلے ہی تھے، پھر خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتے گئے اور 11 سال ان کی حکومت رہی۔ جنرل ضیاء صاحب نے یعنی صدر پاکستان نے سیرت کانفرنس کی بنیاد رکھی قومی اسمبلی میں ربیع الاول شریف کے اندر، اور پھر چونکہ وہ سارا معاملہ اسلام کا کرتے تھے کہ میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو پاکستان کے بنانے کا اصل مقصد ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو جب انہوں نے اسلام کی بات کی، ہمارے علماء مشائخ وہ جہاں یہ مطالبہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمت مجاہد ملت، علامہ اقبال کے مرد مومن، علامہ اقبال نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں نے اپنے درس خودی کے اندر جس مرد مومن کا کانسیپٹ اور تصور پیش کیا ہے، اگر اس کو عملی نمونہ دیکھنا ہو، اس کا مصداق دیکھنا ہو تو پھر علامہ عبدالستار خان نیازی کو دیکھا جائے۔ اس لیے جب مجاہد ملت کا وصال ہوا تھا تو ڈاکٹر مجید نظامی صاحب نوائب وقت گروپ کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے جو ہیڈنگ عنوان ان کے وفات کی خبر کی اسپیشل ایڈیشن میں دی تھی وہ یہی تھی، اقبال کا مرد مومن۔ تو الغرض یہ ہستیاں آئین کو بحال کرنے، جلد از جلد الیکشن کرانے، اور جیسے وہ 3 مہینے کا کہہ کر آئے تھے اسی طرح وہ اپنی بیرکوں میں جائیں، دفاع کی جو ہے اپنا اصل جو مقصد ہے اس کو سنبھالیں۔ ملک چلانا یہ سیاستدانوں کا کام ہے، عوام کا کام ہے، لہٰذا ہر کوئی اپنی اپنی حدود میں جائے۔ جہاں یہ مطالبہ تھا اس کے ساتھ چونکہ وہ اسلام کی بات کرتے تھے، انہوں نے منشور ہی ایک دیا کہ میں اسلام کو نافذ کروں گا۔ اب ہمارے مشائخ علماء جہاں برحق آئینی قانونی شرعی مطالبہ کر رہے تھے،
اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا گو تھے بھی اللہ کرے یہ اسلام کو لے کر آئے اور ایسے معاملات کریں کہ ہمارے جتنے زندگی کے معاملات ہیں وہ اسلامی تعلیم کے مطابق ہو جائیں۔ سیرت کانفرنس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علماء و مشائخ کانفرنس کا اہتمام کیا۔ خوش آمدید، مہربانی۔ اب یہ ہوا کہ چونکہ اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے حضور شیخ الاسلام سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت، زیب سجادہ عالیہ آستان عالیہ سیال شریف، تو جنرل صاحب نے آپ کے لیے ایک 1-to-1 ملاقات بھی 40-45 منٹ کی، اس کا بھی اہتمام کیا۔ رات کو ہی آپ اسلام آباد میں اپنے ایک پیر بھائی کے ہاں جا کر آپ نے رات کو قیام فرمایا۔ صبح ہو گئی، نماز فجر با جماعت، اس کے بعد جو ہمارے مشائخ چشتیہ کے تعلیم فرمودہ اوراد و وظائف ہیں ان سے حضرت صاحب علیہ رحمت فارغ ہو گئے، ناشتہ ہو گیا۔ اب جناب 9 بجے کے بعد ملاقات طے تھی، تو خدام نے عرض کی حضور مہربانی فرمائیں، اور جنرل صاحب سے چونکہ ملاقات ہے آپ کی، لباس آپ تبدیل فرما لیں۔ تو حضور پیر سیال لجپال آپ نے فرمایا نہیں، لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی لباس ٹھیک ہے، میں نے جو پہلے سے پہن رکھا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضور، یہ کل کا پہنا ہوا ہے، اس میں سلوٹیں پڑ چکی ہیں، آپ نے اس میں آرام بھی فرمایا ہے، تو یہ لباس بالکل تیار ہے، آپ کرم نوازی فرمائیں، مہربانی فرمائیں۔ لباس تبدیل، وہ صدر پاکستان اور جناب سربراہ مملکت ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جتنا ٹائم باقی ہے تھوڑی دیر تک چلتے ہیں جناب۔ وہ خدام جو تھے پریشان ہو گئے، اور جیسا ان کا طریقہ تھا نہایت ادب سے بار بار اصرار کرنے لگ گئے، حضور لباس تبدیل فرمائیں، لباس۔ حضور شیخ الاسلام علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج فجر کی نماز کس لباس میں ادا کی ہے؟ حضور فجر کی نماز تو آپ نے اسی لباس میں جو زیب تن فرما رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا محبوب حقیقی تو ایک ذات بابرکات ہے، اللہ پاک کی ذات ہے، اور وہی احکم الحاکمین ہے۔ سورہ 3 آخری پارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ پاک تمام کے تمام حاکمین کا حاکم نہیں ہے؟ فرمایا اللہ پاک کی ذات بڑی حاکم ہے، یہ جنرل ضیاء کی ذات بڑی حاکم ہے، میں اپنے احکم الحاکمین جللہ شانو کی بارگاہ میں اس لباس سے گیا ہوں، تو صدر ضیاء کا پروٹوکول اللہ کی بارگاہ کے پروٹوکول سے بڑھ کر ہے کہ اس کے لیے اسپیشل لباس تبدیل کروں۔ فرمایا میرا ایمان جو تعلق باللہ اللہ کی بارگاہ سے جو میرا بندے والا نیاز مندانہ تعلق ہے، وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کل والے لباس میں جاؤں اور سربراہ مملکت سے میں نیا لباس پہن کر جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ کو ہر معاملے میں، میرے دوستو، اس لیے ہمارے جتنے بھی زندگی کے امور و معاملات ہیں وہ سب ہیں اللہ پاک۔ اللہ کریم نے ہمیں جن جن کی محبت اور غلامی کا حکم دیا، کیونکہ محبوب حقیقی تو وہ ہے، اور جب اللہ سے سچی محبت ہے تو اس کے ہر حکم کو ماننا ہوگا۔ اس رب نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، لیکن تمہاری عبادات، ریاضات، مجاہدات، جتنے امور و معاملات ہیں قبول تب کروں گا جب پہلے میرے محبوب کا ادب تمہارے اندر موجود ہوگا۔ 9ویں پارے سورہ انفال آیت 24 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ بخاری شریف میں 2 مقامات پر صحیح سند سے اس کی تفسیر نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمائی، فرض نماز میں کھڑے ہو، قرآن فرماتا ہے دعاکم، میرے محبوب بلائیں، میری نماز اسی لفظ پر روک دینا، پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ میرے دوستو، معاملات ہمارے سب اللہ پاک کے لیے، اور وہ اللہ ایک ذات بابرکات ہے۔ قرآن پاک آخری پارے سورہ اخلاص، جس کا دوسرا نام سورۃ التوحید ہے، احادیث صحیحہ کے اندر اس کی پہلی آیت بینہ ہے قل هو اللہ احد، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ پاک کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، وہ ایک ہی ذات بابرکات ہے، اللہ کریم کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ حضور سیدنا و سید الساداتنا سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی پیاری ذات بابرکات، آپ کو جب عیسائیوں نے، کیونکہ عیسائیوں کے بہت فرقے، 3 بڑے بڑے ان کے معروف فرقے، ان میں سے ایک فرقے نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا، تو آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک سورہ المائدہ میں اللہ پاک نے فرمان گرامی نازل فرمایا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر
قیامت تک ہمیں تعلیم دی۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، فرمایا یقینی طور پر کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ فرمایا لقد کفر، وہ لوگ کافر ہو گئے۔ ہمیں قرآن نے کیا درس دیا؟ اللہ پاک کے برحق نبی جو روح اللہ ہے، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عظمت ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ بغیر باپ کے اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے فاصلے پر کھڑے ہو کر قرآن فرماتا ہے حضور سیدہ مریم علیہ السلام کے گریبان اقدس کی طرف پھونک ماری، اور اس نفخہ جبریل علیہ السلام کی پھونک کی تاثیر یہ ہے کہ آپ کے رحم مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم مبارک بشری تشکیل پانے لگ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو قرآن فرماتے ہیں روح من ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظمت والی روح، وہ ہستی جو آیت اللہ کہلاتی ہے، اللہ کے سچے رسول، سچے نبی، صاحب کتاب، صاحب انجیل مقدس، اگر ان کو کوئی شخص اللہ کہہ دیتا ہے تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جس نے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وہ یقینی طور پر کافر ہو گیا، اس کا اسلام ایمان دین توحید کے ساتھ ذرا بھی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام بھی اللہ پاک کی پیاری مخلوق ہے، کیونکہ ہماری تو تمام علم کلام، علم عقائد کی کتابوں میں یہ مسئلہ واضح موجود ہوتا ہے، ما سوی اللہ خلق، اللہ کریم جل شانہ کی پیاری ذات، اللہ کریم جل شانہ کی مبارک صفات کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات کا تعلق بھی عالم خلق کے ساتھ ہے۔ آپ صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب الخلق میں حدیث صحیح ملاحظہ فرما سکتے ہیں، مسلم شریف جامع ترمذی میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء معہ، کہ یقینی طور پر ایک مرحلہ ایسا گزر چکا ہے جس میں صرف اور صرف اللہ پاک کی مبارک ذات، اللہ پاک کی مبارک صفات تھیں، لم یکن شیء معہ، اور اللہ کریم کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہیں تھی۔ یہ سارے زمین و آسمان، جہان، انسانیت، ملائکہ، جنات، جتنا کچھ بھی تحت الثری سے عرش اولا سمیت موجود ہے، یہ سارا اس وقت پیدا ہوا ہے جب خلاق عالم اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام بھی ایک مرحلہ گزرا ہے جس میں نہیں تھے، خالق کریم نے پیدا فرمایا، محبوب بھی اللہ پاک کی پیاری مخلوق ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ ایک ذات بابرکات ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی بھی رسول علیہ السلام، کسی بھی نبی علیہ السلام کو بھی اللہ قرار دیں گے، اسلام کی نگاہ میں کافر اور مشرک ہو جائیں گے۔ تو ہمارے دین توحید نے، دین اسلام نے ہمیں یہ مبارک درس عطا فرمایا کہ اللہ ہے تو صرف اور صرف ایک ذات بابرکات ہے۔ ہم پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارے میں وہی بنیادی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب ہمارا جسم بھی پاک ہوتا ہے، باوضو ہوتے ہیں نا جی، اگر بندہ بے وضو ہو تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور اگر نماز کو حقیر سمجھ کر بے وضو پڑھے گا کافر ہو جائے گا، اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ہاں جی، اور نکاح بھی دوبارہ، اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیگم صاحبہ سے نکاح دوبارہ کرانا پڑے گا، ورنہ ان کے قریب میاں بیوی والے تعلق ختم ہو جائیں گے، عدت گزار کے عورت آزاد ہو جائے گی، چاہے آگے نکاح کر سکتی ہے۔ کیونکہ نماز کی حقارت، کیونکہ نماز ضروریات دین میں سے، جن چیزوں کا تعلق ضروریات دین میں سے، ان کو حقیر ہلکا سمجھنا تو یہ تو کفر ہوتا ہے، انکار بھی کفر ہوتا ہے، ان کو ہلکا جاننا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو باوضو نماز کا حکم ہے۔ قرآن پاک سورہ المائدہ میں اللہ پاک کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وضو کا حکم دیا اس آیت بینہ میں۔ الغرض نماز میں ہمارا جسم بھی پاک ہے، ہمارا لباس بھی پاک ہوتا ہے، جس جگہ پر ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہوتی ہے، اور قبلہ روح ہو کر ہم نماز میں تشہد پڑھتے ہیں قادہ کے اندر، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جہاں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے نماز کے اندر، نماز کے باہر، تو تمام کے تمام مکاتب فکر کے علماء کی تحقیق ہے کہ امتی اور غلام، مرد و عورت
لفظ سیدنا لگائیں تو ان کے لیے مستحب ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ میرے محبوب کا نام پوری عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ لیا جائے۔ ہمیں ہماری نانی اماں نے نماز سکھائی تھی، اس لیے بچپن میں سیدنا کا لفظ، درود ابراہیمی شریف پڑھیں، نماز پڑھیں، لگا ہوا۔ ہم نے کبھی بھی واشہد ان محمدن نہیں، اور قربان جاؤں واشہد ان سیدنا محمدن عبدہ ورسولہ ہی پڑھا ہے الحمدللہ۔ اور کتابوں میں یہ موجود ہے، فقہ کی کتابوں میں اور درود پاک کے فضائل کی کتابوں میں، کہ یہ بات مستحب ہے۔ ہم اپنے والد کا نام نہیں روکھے طریقے سے لیتے تو محبوب کی ذات بابرکات، ہاں جی آپ کے لیے تو حکم ہے ہمیں 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت 9 میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم کرنا اتنے اعلیٰ طریقے پر کہ دیکھنے والوں کو مبالغہ اس میں نظر آئے، اے تُبَالِغُوهُ فِي التَّعْظِيمِ۔ اس لیے اب ہم جب نماز کے عالم میں ہوتے ہیں تو باقاعدہ شہادت پیش کرتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، وَأَشْهَدُ۔ اب شہادت کس چیز کو کہا جاتا ہے اسلامی تعلیمات میں؟ آپ جس ہماری فقہ اور اصول کی کتابوں کو دیکھیں گے آپ کو یہی نظر آئے گا، الشہادت ہی الاخبار عن امر متیقن بلا شبہۃ، ایسا یقینی امر اور یقینی کام اور معاملہ جس کے واقع ہونے میں ہمیں ذرا بھی شبہ اور شک نہ ہو، اس یقینی کام کی خبر دینے کو شہادت اور گواہی کہا جاتا ہے۔ تو معنی یہ کہ اشہدو، کہ مجھے اس بات کے برحق ہونے میں ذرا بھی تردد، ذرا بھی شک اور شبہ نہیں ہے، عبدہ و رسولہ، کہ بے شک میرے آقا کریم علیہ السلام آپ اللہ نہیں، عبدہ و رسولہ، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام ہیں۔ عبد بندے کو کہا جاتا ہے۔ عبد کی ہیں 3 قسمیں اسلام کے اندر، ایک ہوتا ہے عبد رقیق، ایک ہوتا ہے عبد عابق، ایک ہوتا ہے عبد معزون۔ عبد رقیق ہوتا ہے جو مکمل طور پر اپنے آقا کی رق یعنی غلامی کے اندر ہوتا ہے، اس کو عبد رقیق کہتے ہیں۔ لیکن وہ آقا کی پوری خدمت کرتا ہے، مکمل اس کی غلامی میں ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی شکل صورت ایسی ہے، کوئی اٹھنا بیٹھنا، کوئی طبعی ایسا معاملہ ہے کہ آقا کی توجہ کو نہیں، بس ٹھیک ہے آقا اس کو رہائش گاہ بھی دیے ہوا ہے، لباس بھی پیش کرتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، اس کی ہر ضرورت، اور یہ بھی آقا جو حکم کرے اس کو بجا لاتا ہے۔ آقا اور بندے والا، غلام والا تعلق ہوتا ہے، عبد اور آقا والا، لیکن آقا کی بارگاہ میں اس کو کوئی قرب نہیں ہوتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آقا اس سے کام لے رہا ہے، یہ عبد رقیق ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے عبد عابق، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جب اس کو موقع ملے گا وہ اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے اور بھاگ جاتا ہے جب اس کو موقع ملتا ہے۔ پھر آقا اس کو ادھر ادھر ڈھونڈ ڈانڈ کے، بھائی میں نے تمہارے پیسے بھرے ہوئے ہیں، ہاں جی، پھر اس کو پکڑتے ہیں۔ تو جو بار بار بغاوت کر جاتا ہو، چھوڑ جاتا ہو، آقا کا نافرمان، اس کو عبد عابق کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے عبد کی اسلام میں، شریعت میں، عبد معزون، عبد محبوب، کہ ہوتا وہ بھی عبد آقا کا غلام، لیکن اس میں ظاہری کمالات، حسن و جمال، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا گفتگو کرنا، اس کے معاملات چلانے، اس میں ایمانداری، سچائی، ظاہری باطنی جسمانی روحانی اوصاف اور کمالات اتنے ہوتے ہیں کہ آقا اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے تمہیں خریدا، تم مکمل میری غلامی میں ہو، لیکن غلامی کے ساتھ ساتھ مجھے تم سے محبت بھی ہے، اور وہ لوگوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، اس پر اتنا اعتماد ہے کہ میرے اس غلام اور بندے کی ہاں میری ہاں ہوگی، اس کی نہ میری نہ ہوگی، جس کو یہ کچھ دے سمجھ لو کہ میں نے دیا ہے، جسے یہ کچھ لے سمجھو کہ میں نے لیا ہے، اول سے لے کر آخر تک اس کے معاملات میرے ساتھ اس طرح ہیں۔ اس کو عبد معزون، اذن یافتہ غلام کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا بھی اللہ کے عبد ہیں، لیکن وہ دوسرے بندوں کی طرح نہیں، عبد محبوب ہیں، عبد معزون ہیں۔ محبوب کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ قرآن فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے بس یقیناً اس نے اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ قرآن فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 میں میرے پیارے حبیب ذی قعدہ کے مہینے سن 6 ہجری حدیبیہ کے مقام پر 1400 سے لے کر 1500 پیارے صحابہ کرام
جو آپ کی بے شک بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، ان کی بیعت صرف آپ سے نہیں، آپ کے ذریعے بے شک وہ مجھ اللہ کریم کی بیعت کر رہے ہیں۔ محبوب ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کو میری بارگاہ میں قرب اتنا حاصل ہے، مقام محبوبیت اتنا حاصل ہے کہ بیعت لیتے ہوئے ان کے مبارک ہاتھوں پر جو آپ کا نورانی ہاتھ مبارک ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، صرف یہ آپ کا نہیں، در حقیقت مجھ اللہ پاک کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ محبوب کے ہاتھ مبارک کو اللہ پاک ید اللہ اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، محبوب کے بیعت کرنے کو اللہ پاک اپنی بیعت کرنے کے مترادف قرار دیتا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا عبد ہیں، اس لیے حضرت مفکر اسلام، مصور پاکستان، دانائے راز، حکیم الامت، علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ رحمت نے فرمایا، عبد دیگر عبدو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ فرمایا سارے بندے برابر نہیں ہیں، عبد اور ہوتا ہے، عبدو اور ہوتا ہے۔ ہمارے محبوب تو عبدو و رسولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو کئی ہمارے عزیز ہوتے ہیں نا، ان کو مغالطہ لگ جاتا ہے، محبوب کے لیے لفظ عبد وہ باقی بندوں، حالانکہ عبد یہاں فعل ان کے وزن پر عبادہ یعبد عبادتن سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ محبوب نے اتنی اللہ کی عبادت کی ہے، اتنا اللہ کو راضی کیا ہے کہ آپ پر قرآن نے لفظ عبد وارد فرمایا، یعنی جو مجسم عبادت الہی ذات کے، جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کے طریقے پر چلنا بھی عبادت، تو یہ اس طرح عبد۔ تو علامہ نے فرمایا عبد دیگر عبدو چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے، عبد اور ہی ہوتا ہے۔ این سراپا انتظار، جو محض عبد ہوتا ہے بندہ، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا انتظار کرتا ہے۔ این سراپا انتظار او منتظر، لیکن جو عبد ہوتا ہے وہ اپنے بستر پر آرام فرما رہا ہوتا ہے، اور اللہ پاک اس کو پیغام دے کر ہر وقت رب کریم جس کی طرف توجہ فرماتا ہے، میرا محبوب کس بات پر راضی اور خوش ہے۔ میرے دوستو، ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں ہم یہی عقیدہ، عبدہ و رسولہ، محبوب علیہ السلام عبداللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، محبوب اللہ ہیں، معزون من اللہ ہیں علیہ السلام۔ تو اللہ ایک ذات ببرکات ہے۔ اگر کوئی آج ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات کو خدا نہ خواستہ کہے کہ آپ اللہ ہیں، میں تو آپ کو اللہ مانتا ہوں، ایسا بندہ کافر و مشرک ہو جائے گا۔ محبوب علیہ السلام اللہ پاک کی مخلوق ہے، عالم خلق میں سب سے اعلیٰ مقام آپ کا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ لیکن آپ اللہ نہیں ہیں، آپ اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ آپ بھی قیام رکوع سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور محبوب علیہ السلام کا محبوب حقیقی ایک ہی ذات ہے، اللہ پاک کی ذات ببرکات۔ میں نے عرض کیا، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ ہاں جی، اللہ پاک کی ذات ببرکات خلیل حقیقی۔ تو الغرض اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ ماننا یہ شرک فی الذات ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اللہ پاک کے علاوہ سب مخلوق ہے۔ جو عقیدہ ہمارے دین اسلام نے اللہ کریم کی صفات کے متعلق عطا فرمایا ہے، وہ عقیدہ مخلوق کی کسی صفت کے متعلق رکھنا یہ شرک فی الصفات ہوگا، کیونکہ شرک کی تمام کے تمام اہل علم علماء، وہ جو وہابی مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، علامہ حافظ ابن تیمیہ جنہوں نے اس نظریے کی بنیاد رکھی ہے، ان کے شاگرد علامہ ابو بکر ابن قیم جوزیہ، اسی طریقے سے شیخ محمد بن عبد الوہاب، ان کے آج تک جتنے بھی عرب و عجم میں پیروکار ہیں، ان کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے تو وہ شرک کی 4 قسمیں بیان کرتے ہیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الربوبیت، شرک فی الالوہیت۔ شرک فی الذات ہے آپ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ مانے۔ تو ہم میں سے تو کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات کو اللہ نہیں مانتا، باقی تو سب محبوب کے صدقے سے ہیں۔ تو جب ہم محبوب علیہ السلام کو اللہ نہیں مانتے، باقی ہستیوں میں سے کس کو اللہ مانیں گے؟ تو شرک فی الذات سے محبوب علیہ السلام کی امت پاک ہے اللہ پاک کی رحمت سے۔ دوسری قسم ہے شرک فی الصفات، کہ شریعت مبارکہ نے جو عقیدہ اعتقاد اللہ کریم کی مبارک صفات کے متعلق عطا فرمایا، وہ مخلوق کی کسی صفت کے متعلق وہی عقیدہ رکھنا۔ اب اللہ پاک کی صفات قدیم ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم۔ قدیم یہ ٹرم ہے، ٹرمنولوجی ہے، اصطلاح ہے۔
قدیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قدیم ما لا ابتداء لہ، قدیم اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی آغاز اور ابتدا نہ ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک سے پہلے فلاں چیز تھی، یا کب سے اللہ پاک؟ او بھائی ہماری تو عقل مخلوق ہے، محدود ہے۔ مخلوق اور محدود لا محدود کا کس طریقے سے ادراک کرے گی کامل طور پر؟ آپ ریاضی میں پڑھتے ہیں جی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، صفر سے پہلے کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ صفر سے پہلے کیا تھا، 0 سے پہلے کیا تھا؟ کوئی عدد ہے 0 سے پہلے؟ تو اللہ کی ذات لا ابتداء لہ، خود ابتدا، آغاز، سٹارٹنگ، اس کو پیدا کرنے والی ذات جس کو ہم ابتدا سے تعبیر کرتے ہیں، آغاز سے جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں، جو مطلب ہمارے ذہن میں آغاز اور ابتدا کا ہوتا ہے، اس مطلب اور معنی کا خالق بھی اللہ پاک ہے، لفظ ابتدا کا خالق بھی اللہ پاک ہے۔ ما سوی اللہ خالق، اللہ کریم کی ذات و صفات کے علاوہ سب کوئی مخلوق ہے۔ تو بھائی باقی تو سب کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام بھی پہلے نہیں تھے، جب اس کریم نے پیدا فرمایا محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی، عالم خلق میں آپ کا وجود بھی ہو گیا۔ تو محبوب کی بھی ایک ابتدا ہے، ہر نبی علیہ السلام کی ایک ابتدا ہے، آسمانوں کی ابتدا ہے، زمینوں کی ابتدا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کی کہیں نہ کہیں سے ابتدا ہوگی۔ ایک ہی ذات ہے اور ایک ہی ذات کی صفات ہے لا ابتداء لہ، کہ لفظ ابتدا بھی جہاں سرنگوں ہو جاتا ہے وہ ایک ہی ذات اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے۔ تو جس کا کوئی ابتدا نہ ہو اس کو کہتے ہیں قدیم، اور اس کے اپوزٹ اور بالمقابل ہوتا ہے حادث۔ حادث کہتے ہیں ما لہ ابتداء، ہر وہ چیز جس کی کوئی نہ کوئی ابتدا پہلے نہیں تھی، خالق کے پیدا کرنے سے ہو گئی۔ جس چیز کی ابتدا ہوگی، آغاز ہوگا، وہ حادث کہلائے گی، جس کی کوئی ابتدا نہیں ہوگی وہ قدیم کہلائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ذات بابرکات ہے، اللہ پاک کی مبارک صفات قدیم صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کا تقاضا ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی لا محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی لا محدود ہے۔ قرآن پاک تیسرے پارے سورہ البقرہ کے اندر آیت الکرسی شریف ہے، اس کے آخری مبارک نورانی الفاظ کیا ہیں؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے ذات و صفات اور اس کے تسلط و جبروت نے سارے زمین و آسمان اور کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی لا محدود ہے، اللہ پاک کی صفات بھی لا محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی کے عطا کرنے سے نہیں ہے، وہ تقاضے ذات ہے۔ مخلوقات کی ذاتوں کا خالق بھی اللہ پاک ہے، مخلوقات میں جتنے کمالات اور صفات ہیں وہ ساری بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک کی پیدا کردہ ہے۔ تو ہم تو آقا کریم علیہ السلام کی کسی ایک صفت کو بھی ذاتی نہیں مانتے۔ محبوب کی ذات بابرکات بھی اللہ کی مخلوق، محبوب کی ذات بابرکات میں جتنے کمالات ہیں وہ بھی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہی عطا کردہ، اللہ کے ہی پیدا کردہ ہیں۔ قرآن پاک سورہ مبارکہ صافات آیت نمبر 96 میں، سورہ صافات کی آیت نمبر 96 میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے واللہ خلقکم وما تعملون، فرمایا تمہیں بھی اللہ نے پیدا فرمایا، وما تعملون، جتنے تم اعمال سر انجام دیتے ہو تمہارے اعمال کو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تمہاری ذاتوں کا خالق بھی اللہ پاک، تمہارے اعمال کا خالق بھی اللہ پاک۔ یہ جو میں بول رہا ہوں نا جی، یہ ایک عمل ہے، آپ سن رہے ہیں، میں بولنے والا عمل اور کام کر رہا ہوں، آپ سننے والا عمل اور کام کر رہے ہیں۔ یہ جو بولنے والا عمل اس وقت مجھ سے صادر ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، یہ کمال جو بولنے والا مجھ سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ نے پہلے سے میرے اندر قوت گویائی، بولنے کا کمال میرے اندر پیدا فرمایا ہوا ہے۔ ورنہ کئی لوگوں کی زبان موجود ہوتی ہے، بڑے حسین و جمیل ہوتے ہیں، بڑے ہیلتھی طاقتور، لیکن وہ بول نہیں سکتے، قوت گویائی اللہ نے وہ پیدا ہی نہیں فرمائی۔ آپ سن رہے، سننا ایک عمل ہے، یہ عمل اس لیے آپ سے اس کا ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ اللہ نے سننے کا کمال اور پاور آف لسن پہلے سے آپ کے اندر پیدا فرمائی ہوئی ہے۔ الغرض ہم اس وقت تک کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتے جب تک اس کام کے کرنے کا کمال، طاقت،
صفت اللہ نے ہمارے اندر نہ پیدا فرمائی ہو، اس لیے سورہ صافات کی آیت نمبر 96 کی تفسیر ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اے تمام عالم خلق والو، جملہ مخلوقات، تمہاری ذاتوں کا خالق بھی اللہ پاک ہے، اور تمہاری ذاتوں میں جتنے کمالات ہیں ان تمام کمالات خالق بھی اللہ پاک جل شانہ ہے۔ ہم محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو بھی اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اور آپ کی ذات بابرکات میں جتنے کمالات پائے جاتے ہیں وہ کمالات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا فرمائے ہیں آپ کی ذات بابرکات کے اندر۔ آج کل ایک شبہ اس کے اوپر آتا ہے، وہ میں شبہ حل کر دوں۔ طالب علم ہماری ڈیوٹی یہی ہے، اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی جانب سے۔ آج کل کچھ ہمارے پیارے بھائی ہیں، وہ بار بار جمہور علیہ اسلام کو یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو مشرک ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ شرک فی الذات نہیں کرتے، آپ اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہیں مانتے، آپ کسی کو اللہ کے برابر نہیں مانتے، آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، لیکن تم لوگ شرک فی الصفات میں مبتلا ہو۔ وہ کئی پیارے بھائی ہمیں یہ کہتے ہیں، وہ بھائی ہم کیوں شرک فی الصفات میں مبتلا ہیں، ہم کیوں مشرک ہیں آپ کی نظر میں؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد میں 5ویں صدی ہجری کے اندر بہت بڑی شخصیت، اور ہمارے یہ پیارے وطن پاکستان کو شرف حاصل ہے کہ وہ شخصیت ہمارے پاکستان میں جلوہ گر ہے۔ محبوب علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے نجیب الطرفین حسنی حسینی سید حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن عثمان حجویری، جن کو تم داتا گنج بخش کہتے ہو، قدس سر العزیز، جو 462 ہجری میں وصال فرما رہے لاہور کے اندر، جن کے بارے میں حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ علامہ فرماتے ہیں اگر حضور داتا صاحب قدم رنجہ نہ فرماتے، آپ کا فیض و برکت نہ ہوتا، یہ جو آج بر صغیر میں ہم مسلمانوں کا سورج طلوع ہے نا، یہ سورج نہ ہوتا۔ اگر ہماری صبح ہے تو داتا صاحب کے سورج کی وجہ سے ہے، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ تو کہتے ہیں جی آپ تو ان کو داتا کہتے ہیں، تو داتا ہندی زبان کا لفظ ہے، داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا، اور گنج کہتے ہیں فارسی زبان کے اندر خزانے کو، گنج بخش کا معنی ہوتا ہے خزانے بخشنے والا، عطا کرنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ تو تم بھائی خزانے دینے والا بھی ان کو مانتے ہو اور داتا کہتے ہو، جب بھی ان کا نام لیتے ہو تم کہتے ہو حضرت داتا صاحب، لہذا تم دینے والی ذات تو اللہ کی ذات بابرکات ہے، لہذا تم مشرک ہو گئے۔ ہم اپنے پیارے بھائیوں کی خدمت میں دست بستہ عرض کرتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ کیا یہ کوئی شرعی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے کہ جو لفظ اللہ کریم کی صفات کے لیے آئے گا اگر وہ مخلوق کے لیے بولیں گے تو کیا مشرک ہو جائیں گے؟ یہ کوئی ضابطہ قانون ہے؟ آپ ہمیں دکھائیں گے ضابطہ کہیں بھی؟ یہ تو آپ نے اب امت کے اوپر شرک کا، چونکہ اس فتنے کی خبر نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی ہوئی ہے، احادیث صحیحہ حسنہ کثیرہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم محبوب علیہ السلام کی مجلس میں، اور محبوب علیہ السلام بہت پریشانی کی حالت میں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج جو اللہ نے مجھے علم دیا اور مجھ پر حالات اور فتنے آنے والے منکشف ہوئے، اِنَّا أَخْفَفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي، وہ فتنہ جس کے بارے میں اپنی امت کے حوالے سے سب سے زیادہ خوف کھا رہا ہوں اور سب سے زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، اور جو فتنہ مجھے سب سے زیادہ خوف زدہ کرتا ہے، رجل قرأ القرآن، وہ ایک شخص ہوگا میری امت میں پیدا ہوگا، اس نے پورا قرآن پڑھ رکھا ہوگا، سمجھ رکھا ہوگا، وَكَانَ رِدَاؤُهُ الْإِسْلَامِ، اور اس کا اوڑھنا بچھونا اور چادر اسلام ہوگی، وہ بیٹھا ہوگا اسلام کی بات کرے گا، وہ چل رہا ہوگا اسلام کی بات کرے گا، وہ کھانا کھا رہا ہوگا اسلام کی بات کرے گا۔ ایسے لوگ ملتے ہیں آپ کو، آپ بس میں بیٹھ جائیں نا ساتھ، وہ کوئی نہ کوئی بات اسلام کی چھیڑ دیں گے۔ فرمایا اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کانا رداؤہ الاسلام، اس کی ردا اور چادر ہی اسلام ہوگی، اسلام اسلام اسلام۔ فرمایا وہ اس طریقے سے چلاتا رہے گا اور قرآن کو اتنا پڑھے گا قرآن کو، حتی رؤیت بہجتہ علی وجہہ، یہاں تک کہ قرآن کی رونق اور قرآن کا نور اس کے چہرے پر نظر آنے لگ جائے گا۔ جیسے ہر چیز کی ایک تاثیر ہے،
ہاں وہ چیز استعمال کریں، آپ پر اس کا اثر اور اثرات سامنے کچھ عرصے بعد نظر آنے لگ جائیں گے۔ قرآن کا نور اور بہجت اس کے چہرے پر ہوگی، لوگ اس کا چہرہ دیکھیں گے، کہیں گے سبحان اللہ، یہ تو کسی عالم ربانی کا چہرہ ہے، قرآن پڑھنے والے کا چہرہ ہے۔ بات بات میں قرآن، ہر عمل میں اسلام، لیکن فرمایا نبذہ من ورائے ظاہرہ، پھر اللہ تعالیٰ کا امر آئے گا اور اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اور وہ جتنی اسلام کی چادر اس نے اوڑھی ہوئی تھی اس کو اتار کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دے گا، اور یسول علی سیفہ، یسول علی جارہ بالسیف، السیف۔ اس وقت سب سے اعلیٰ اسلحہ جو تھا تو وہ تلوار تھی، جو اعلیٰ سے اعلیٰ لوہے کی اور کوالٹی کی بنائی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی۔ فرمایا وہ اپنے دور کا جدید ترین اسلحہ لے کر اپنے علاقے کے لوگوں پر، مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑے گا اور ان کو قتل کرنا شروع کر دے گا، اور کہے گا یہ واجب القتل ہیں، ان کا خون ہمارے لیے حلال اور مباح ہو گیا ہے، چاہے ہمارے واقف ہیں نہیں واقف، انہوں نے کبھی ہمیں تکلیف دی ہے نہیں دی ہے، بس ان پر جناب چڑھ دوڑے گا جدید ترین اسلحہ لے کر اور ان کو قتل کرنا شروع کر دے گا۔ اور جب میرے امتی کہیں گے صاحب تو عالم ہے، تو قرآن کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، ہمیں کس لیے تو قتل کرتا چلا جا رہا ہے؟ فرمایا یرمیہم بالشرک، وہ علل اعلان کہنے لگ جائے گا کہ تم مشرک ہو چکے، اور مشرک واجب القتل ہو میری نظر میں، تمہارا خون مباح ہے، تمہارا مال مباح ہے، تمہاری عزت میرے لیے حلال اور مباح ہے۔ ان پر شرک کے فتوے دینا شروع ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام اتنے پریشان، ہم قربان جائیں، اور فرمایا ان اخوفا، جتنے بھی قیامت تک آنے والے فتنے سب سے زیادہ مجھے پریشان اور خوف میں مبتلا کرتا ہے تو یہ فتنہ، اس شخص کا فتنہ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور اب یہ دو گروہ ہو گئے، ایک ہو گیا یہ شخص اور اس کے ساتھی جو شرک کے فتوے دے کر آپ کی امت کو قتل کرتے چلے جا رہے ہوں گے، اور دوسرے وہ ہیں جن پر شرک کا فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ حضور ایہما اولا بالشرک، تو پھر ان میں سے اصل مشرک کون ہے اور حق کے اوپر کون ہے؟ الرامی او المرمیو، کیا شرک کے فتوے دینے والا یا جن کے اوپر شرک کے فتوے؟ قال بل الرامی، معبود نے فرمایا جن پر شرک کے فتوے لگ رہے ہوں گے وہ حق کے اوپر ہوں گے، وہ تو پہلے والے طریقے پر گامزن ہوں گے۔ بل الرامی، بلکہ یہ رمی کرنے والا اور شرک کے تیر چلانے والا اور فتوے دینے والا، یہ فرمایا ان دنوں اس کے اندر شرک، اس کے ساری محبت اور تعلق باطنی طور پر مشرکین کے ساتھ ہوں گے، یہ میرے امت کو خراب کر رہا ہوگا۔ اس کی سپورٹ پیچھے سے جدید اسلحے آئیں گے، ادھر سے ہی آئیں گے، مال و دولت آئے گا انہی مشرکین یہود نصارہ ہنود اور بت پرستوں کی جانب سے آئے گا، نشانہ یہ فتووں کی وجہ سے، اور نوجوان نسل کو گمراہ کرے گا، اور جناب شرک شرک کے۔ اس لیے صحیح بخاری شریف میں دوسری جلد کتاب الفتن صفحہ 1045 پر حضرت امام بخاری علیہ رحمت یہ تعلیقاً درج کر رہے ہیں، اور صحیح السند یہ حدیث پاک ہے کہ کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خارجیوں کو سب سے گندی ترین اور پلیت ترین مخلوق قرار دیتے تھے۔ کانا ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بڑی بڑی شریر مخلوقات ہیں، لیکن شرار خلق اللہ، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شریر خارجی ہیں۔ تو عرض کیا جاتا حضور وہ تو نماز صحابہ کرام کے مقابلے میں بھی زیادہ خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، روزوں کی پابندی، اسلام شریعت کی ساری رات تلاوت قرآن میں منہمک رہتے ہیں اور قیام و سجود میں، اور حضور آپ کہتے ہیں یہ شرارہ خلق اللہ ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریر اور گندے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے یہ عبادتیں سب سے زیادہ کرتے ہیں، شریعت کی باتیں سب سے زیادہ، لیکن انہم انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، ان میں خباثت اور شرارت یہ ہے کہ وہ آیتیں جو کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، بتوں کے بارے میں اتری ہیں، جعلوها علی المؤمنین، یہ آیتیں مومنوں پر پڑھ کر انہیں مشرک قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے کہ وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں وہ بتوں تک ہی رہیں گی نا، جو کفار و مشرکین کے بارے میں وہ کفار و مشرکین تک رہیں گی۔ نبی علیہ السلام کی امت کو تو نہیں مشرک اور کافر قرار دیا جائے گا، وہ آیتیں پڑھ کر ان پر چسپاں کر دیتے ہیں۔
ہاں جی، تو شرارہ خلق اللہ الغرض. اب یہ کوئی اصول ہے؟ ہمیں تو بہت زیادہ، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ تو ہے محبوب کی امت کو مشرک قرار دینا. اور وہ واقعی 13ویں صدی ہجری میں وہ شخصیت پیدا ہوئی عالم عرب کے اندر. اس نے حرمین طیبین پر قبضہ کیا برطانوی فوجوں کی مدد سے. تو بنیاد کس چیز کو بنایا تھا کہ یہ امت مشرک ہو گئی ہے، حرمین طیبین میں رہنے والے مشرک ہو گئے. ان کے ذاتوں کو اس نے ہاں جی کتنے 1,00,000 سے زیادہ علماء اہل سنت کو شہید کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے. آپ دیکھیے علامہ احمد بن زینی دہلان مکی شافعی علیہ رحمت کی کتاب الدرر السنیہ فی تردید الوہابیہ، اس میں وہ واضح طور پر صفحہ 52 پر بھی لکھ رہے ہیں، آگے جا کر صفحہ 58 پر بھی لکھ رہے ہیں کہ کانا مؤذن المسجد الحرام رجلا صالحا ذا صوت حسن اعما. آپ فرماتے ہیں کہ جو مسجد حرم شریف کا مؤذن تھا نا، تو وہ بڑا نیک صالح انسان تھا، صاحب علم و دانش تھا، بڑی اچھی اس کی آواز تھی، اس لیے مکہ والوں نے اس کو مسجد حرم مکی کا مؤذن بنایا ہوا تھا. اعما تھا، نابینا، وکانا یصلی علی النبی علیہ السلام فوق المنایر. اور جیسے 5ویں صدی ہجری سے علماء نے فتویٰ دیا تھا کرمتیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ اب جہاں بھی مسلمانوں کی اذان ہوگی، اذان سے پہلے یا بعد میں محبوب پر درود و سلام پڑھا جائے گا. وہ بھی کانا یصلی، اذان سے پہلے اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھتا، پھر وہ اذان شروع کرتا. اسی طرح بعد میں بھی صلاۃ والسلام پڑھتا، پھر دعا مانگتا واجب اذان والی. اب جب شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو تسلط حاصل ہوا، اس نے اس کو منع ان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوق المناظر بعد الاذان، اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنے سے منع کر دیا کہ مینارے پر نہیں، تم نے اذان والے مینارے پر اذان سے پہلے یا بعد محبوب پر درود پڑھنا. اس نے کہا اے صاحب ٹھیک ہے، تمہاری فوجیں یہاں چڑھائی ہیں اور میں ہوں مسجد حرام شریف کا مؤذن، اور اتنے عرصے سے میں مسلمانوں کا مؤذن آ رہا ہوں، اور میں صاحب علم ہوں، شریعت میں یہ بالکل برحق مسئلہ ہے، تم نبی علیہ السلام پر درود سے مجھے منع کرتے ہو. لم انتہی، میں نہیں رکوں گا. اس نے کہا اگر تو نہیں رکے گا تو اگلی اذان پڑھ، میں تیرے اوپر اپنے جلاد مقرر کروں گا، مینارے کے ساتھ تلوار لے کر کھڑے ہوں گے، اگر تو نے صلاۃ والسلام پڑھا میں تمہیں قتل کروا دوں گا، نیچے سے حکم دوں گا. اس نے کہا مجھے قتل ہو جانا اذان کی صورت میں مینارے کے اوپر مسجد حرم شریف میں قبول ہے، لیکن میں محبوب پر درود نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا تو پڑھ اگلی اذان کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ مستند اس دور کی کتابوں میں، یہ ہمارے پاس میرے پاس موجود ہے عربی میں یہ کتاب الدرر السنیہ فی تردید الوہابیہ، اور یہ حرم شریف کا عالم ہے جو لکھ رہا ہے. علامہ زینی دہلان مکی شافعی علیہ رحمت تحریر فرماتے ہیں چنانچہ اگلی اذان کا وقت آ گیا، مسلمان بار بار اس کو کہہ رہے ہیں صاحب ٹھیک ہے تو ہمارے اوپر کنٹرول پا گئے، لیکن جو یہاں طریقے جاری ہیں تو ان میں خلل نہ ڈال، ان چیزوں کو وجہ نزاع نہ بنا، اور یہ محبوب پر درود ہے، اس پر جانے جائیں گی، محبوب پر جب تک زبان حرکت کرتے درود نہیں رکے گا. ہاں جی، اس نے کہا میں نہیں پڑھنے، اذان بغیر درود کے ہوگی آج کے بعد، یہ بدعت ہے جو تم نے شروع کر رکھی ہے. انہوں نے کہا یہ بدعت نہیں، یہ اصول اسلامی کی روشنی میں ہے اور کرمتیوں کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اور 5ویں صدی ہجری سے آ رہی ہے، اور اب 13ویں صدی ہجری ہے، یہ 800 سال سے جاری ہے. اس نے کہا کچھ بھی ہو میں اس کو بدعت مانتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. اب جناب مؤذن چڑھ گیا اذان کے وقت، لہذا اس نے تو جیسے اس کا طریقہ کار تھا جاتے ہی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ فامر بقتلہ فقتل، اس نے نیچے سے اشارہ کیا اپنے جلاد کو، اس کے قتل کا حکم دیا. فقتل، مسجد حرام شریف کا مؤذن اس فتنے کے اندر شہید ہو گیا، لیکن محبوب پر درود و سلام سے نہیں رکا. اور یہ مسئلہ دیکھ رہو تو صدیوں کی کتابوں میں پورے دلائل کے ساتھ، اور اس پر اجماع رہا ہے امت کا اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام کے اوپر. الغرض میں گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ یہ جو ہمارے عزیزوں نے اب ایک اصول شیخ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی تحقیقات کی روشنی میں نکال دیا کہ جناب جو لفظ آپ، حالانکہ داتا تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، داتا تو ہندی زبان کا جس کا معنی دینے والا،
ہمارے عزیز یہ کہتے ہیں دینے والی ذات تو اللہ کی، حرام بھی مانتے ہیں، جس کو جو مل رہا ہے اس کی بارگاہ سے مل رہا ہے، لیکن اللہ کے پیارے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جناب کہتے ہیں نہیں جی لفظ داتا جو بولے گا وہ مشرک ہو جائے گا، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کیا یہ اصول ہے کہ جو لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے وہ اگر مخلوق کے لیے آئے گا تو شرک ہو جائے گا؟ اگر یہی اصول اور ضابطہ ہے تو قرآن پاک میں 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل ابتدا میں ہی 15ویں پارے میں آپ دیکھتے ہیں اللہ پاک کا فرمان گرامی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لنریہ من الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ آگے کیا ہے؟ انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک سمیع اور بصیر ہے یا نہیں ہے؟ سمیع کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سننے والا، بصیر کا معنی ہمیشہ دیکھنے والا، تو اللہ سمیع اور بصیر ہے یا نہیں ہے؟ تو آج کسی کو سمیع اور بصیر اگر ہم مان لیں کہ یہ سنتا بھی ہے دیکھ، ہم مشرک ہو جائیں گے۔ اب اٹھائیے ذرا قرآن پاک سورۃ الدہر، جس کا دوسرا نام ہے سورۃ الانسان۔ ادھر پاکستان میں عموماً جو قرآن پاک چھپتے کئیوں میں سورۃ الدہر کا نام لے کر اس کو شائع کیا جاتا ہے۔ عرب شریف سے جو نسخے آتے ہیں سعودی عرب شریف، ان میں الانسان، سورۃ الانسان، تو یہ دونوں نام برحق ہے۔ سورۃ جیسے سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے، سورہ دعا بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، سورہ ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، سورہ تعلیم المسئلہ بھی، کتنے نام ہیں، شافیہ، وافیہ، کافیہ، کچھ 40 کے قریب سورہ فاتحہ کے نام ہیں۔ تو آپ سورۃ الدہر کہہ لیں، سورۃ الانسان، مراد ایک ہی سورت ہے۔ اس میں واضح اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی انسانی بچہ ہے، بچی ہے، وہ رحم محضر میں جب اپنی جسمانی تشکیل کے تمام پروسیجرز اور مراحل کو طے کر لیتا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کی پیدائش اور تخلیق کے تمام مراحل سے گزار کر جعلناہ سمیعا بصیرا، ہم انسان کو رحم مادر میں سمیع بھی بنا دیتے ہیں، بصیر بھی بنا دیتے ہیں۔ وہی سمیع و بصیر جو اللہ پاک کے لیے آ رہا ہے، انہ هو السمیع البصیر، اللہ کے بنانے سے قرآن ہر انسان کو فرما رہا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ پاک حفیظ اور علیم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں الحفیظ ہے یا نہیں ہے؟ حافظ ہے یا نہیں ہے؟ واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ تو اب بھائیوں کا اصول تو یہ بن گیا کہ جو لفظ ہم اللہ کی صفات کے لیے بولتے ہیں اگر بندے کے لیے بولیں گے ہم تو فوراً مشرک و کافر ہو جائیں گے۔ اب اللہ حفیظ بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اب اٹھائیے 13واں پارہ سورہ یوسف آیت 58۔ جب عزیز مصر جو پہلے والا پوتی فار تھا اس نے کہا حضور میرے اندر، اے فرعون مصر، اے اس وقت کے مسلمان مصر کے حاکم، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، نہ میرے پاس وہ علم و فضل ہے کہ میں جناب 7 سال مسلسل جب بارشیں ہوں تو پوری مصر کی سرزمین جتنی قابل کاشت ہے میں گندم بالکل اس میں بیج کا بھی انتظام کروں گا، سارے سلسلے پرووائیڈ کر دوں گا، گندم تو ہو جائے گی، لیکن حضور گندم تو 2 سال کے بعد خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ 7 سال، پہلے سال بارشیں ہوں گی وہ میں گندم محفوظ کروں گا، دوسرے سال خراب، 7 سال تک گندم تو پیدا ہوتی چلی جائے گی، اگلے 7 سال ہیں قحط کے، ان میں ایک قطرہ نہیں بارش کا اترے گا، اور ان 7 سالوں میں ان پچھلے 7 سالوں والی گندم لہٰذا ایک گندم ایسی بھی ہوگی جو 14ویں سال تک چلنی چاہیے۔ میرے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ میں گندم کو محفوظ کر سکوں 14 سال کے لیے، 13 سال کے لیے، 12 سال کے لیے۔ لہذا حضور جب آپ کو خواب آیا، یوسف صدیق نبی علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی ہے اور خواب برحق ہے، تو ہمارا عقیدہ جو یوسف صدیق بن یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں وہی ہوگا، لیکن میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے، میں ایسی ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہوں، میرے جتنے محکمے کے لوگ ہیں وہ نہیں واقف، لہٰذا میں ریزائن کرتا ہوں، خدمات واپس، مجھے سبکدوش، میرا استعفیٰ قبول کیا جائے۔ آج تو جو بندہ اپنا نام بھی صحیح نہ لکھ سکتا ہو وہ وزیر تعلیم کا منصب فوراً سنبھال لیتا ہے، وفاقی شرعی عدالت کا چیئرمین سیاسی رشوت اس کو دے کر
بنا دیا. وہ کہتا ہے کہ آمنا مجھے گاڑی بھی دو, مجھے سارے خدام بھی دو, مجھے تنخواہ بھی دو, مجھے ساری, میرے ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی یہ ساری میرے مرتے دم تک قوم کا, یہ تو آئیں گی قبریں اور لگیں گی خبریں نا. غریب بھوکا مر رہا ہے, اس کے بچے بیمار ہو جائے, علاج کے پیسے نہیں. ملک معاشی دیوالیہ ہونے کے قریب, لیکن ان کے اللہ تللو میں ذرا ان کا پیٹرول بھی مفت ہے, ڈیزل بھی مفت ہے. چاہیے تو یہ تھا قوم کے ٹیکسوں سے آپ وہاں گئے ہیں, کھا پی رہے ہیں, اب برا حال آیا ہے. غریب کو آپ اسی طرح سستی چیزیں دیتے, آپ اپنی اب قربانی دیتے, 4-5 سال تنخواہیں بھی روک دیتے, سارا کوئی قومی خزانے میں لوٹاتے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہو رہا. ہم سب کو سوچنا چاہیے. بہرحال وہ ایماندار بندہ تھا, قرآن بتا رہا ہے. اس نے کہا جب مجھ میں یہ صلاحیت ہی نہیں تو مجھے وزیر اعظم رہنے کا حق نہیں ہے, لہذا حضور میں سبکدوش ہوتا ہوں, میں مستعفی ہوتا ہوں. اب فرعون بڑا پریشان ہو گیا. ٹھیک ہے, میں موروثی طور پر بادشاہ کا بیٹا تھا, ان کے بعد میں بادشاہ بن گیا, لیکن میرے پاس بھی یہ علم نہیں, میں کیسے اپنی قوم کی حفاظت کروں گا؟ اگلے 7 سال جب ایک قطرہ بارش کا نہیں آنا, کیسے گندم کی حفاظت کی جائے؟ لہذا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. جب اتنی مشکل آ گئی نا, تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا جتنے اس کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, مشیر بیٹھے ہوئے ہیں, اراکین سلطنت بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایک بھی نہیں جو اس ذمہ داری کو لے رہا ہو. تو پھر اللہ کے برحق نبی, اب قرآن فرما رہے سورہ یوسف شریف 13ویں پارے میں, آپ نے فرمایا جناب ریلیکس ہو جاؤ, میں نے اتنی دیر دیکھا ہے سب کے چہروں کی طرف, سارے ہی عاجز و آنے والی مصیبت کا حل تمہارے پاس نہیں. فرمایا فرعون صاحب, بادشاہ مصر ایسا کیجئے, اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یہ قرآن فرما رہا ہے سورہ یوسف, اجعلنی علی خزائن الارض. الارض سے مراد ساری زمین نہیں, چونکہ یہ الف لام عہد کا ہے, معہود اس سے خاص زمین مصر کی زمین ہے. اجعلنی علی خزائن الارض, آپ مصر کی زمین کا مجھے, عزیز مصر وزیر پوتی فار مستعفی ہو گئے, یہ چارج مجھے دیجئے, میں وزیر اعظم بنا کر باقی سارے منصب کی ذمہ داریاں اور خاص اس آنے والی مشکل سے میں نپٹتا ہوں. اجعلنی علی خزائن الارض, مصر کا وزیر اعظم مجھے بنائیے. انی حفیظ علیم, بے شک میں حفیظ بھی ہوں, بے شک میں علیم بھی ہوں. اب ہمارے بھائیوں نے تو یہ ہمیں درس دینا شروع کر دیا ہے کہ وہ لفظ جو اللہ کے لیے آ جائے وہ بندے کے لیے بولو گے, چاہے وہ پیارے نبی ہوں, چاہے وہ صدیق ہوں, شہید ہوں, صالح ہوں, اللہ کے مقبول پیارے بندے ولی کامل ہوں, آپ ان کے لیے وہی لفظ بولو گے, اب تو مشرک ہو جاؤ گے, اب تو کافر ہو جاؤ گے. اب مجھے بتائیے, قرآن توحید کا درس دیتا ہے یا شرک کا درس دیتا ہے؟ اللہ کے بندو, چون کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اب یوسف علیہ السلام کو علیم اور حفیظ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ لیکن اللہ کے بنانے سے ان کو حفیظ بنایا ہے مصر والوں کے لیے اس دور میں, تو اللہ کی ذات نے بنایا ہے. ان کو علیم علم دیا اتنا اس دور میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کہ آج تک دنیا حیران ہے. آپ نے کیسی بلڈنگیں تعمیر کرائیں, گودام جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں پاسکو کے گودام ہوتے ہیں نا جی, ہاں جی, تو کیسے انہوں نے 14 سال گندم کو محفوظ رکھا, کیسے اس میں روشنی بھی جا رہی ہے, ہوا بھی جا رہی ہے ہر دانے تک, اور وہ دانہ بالکل موجود ہے, خراب نہیں ہوتا, اور 14 سال تک, حتیٰ کہ مصر سے کنعان, آج کل اسرائیل کے قبضے میں یعقوب علیہ السلام کا پیارا وطن کنعان, ہاں جی, تو یہ سارے ارد گرد کے ممالک کو بھی گندم فراہم کی جاتی رہی, ایکسپورٹ ہوتی رہی, تاکہ ہر طرف جو قحط تھا اس جزیرے کے اندر, ہاں جی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر کوئی علیم اور حفیظ نہ مانے وہ مومن نہیں رہ سکتا, وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے. تو اب یوسف علیہ السلام حفیظ بھی ہیں, علیم بھی ہیں, لیکن اللہ ہے ذاتی طور پر جو اس کے شایان شان ہے, وہ قدیم ذات ببرکات ہے, قدیم اس کی صفات ہیں. اور یوسف علیہ السلام اپنے دائرہ کار کے اندر حفیظ بھی ہیں, علیم بھی ہیں, رب کریم کے بنانے سے. اگر ہم بھی داتا صاحب کہتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ اللہ کے کوئی مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقام قرب, مقام محبوبیت پر آتا ہے, اللہ تعالیٰ کئی تکوینی امور اس کے سپرد فرما دیتا ہے, وہ اللہ کے خزانوں میں سے جسے جتنا چاہتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق دیتا رہتا ہے. یہ بات 20ویں پارے سورہ القصص کی آیت نمبر 38-39 کے اندر موجود ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, حضرت سیدنا
سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحق نبی ابن نبی علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ اے پیارے سلیمان علیہ السلام، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری آپ پر عطا ہے، فمنن، جس کو دل کرے احسان کرتے آئیے، ہماری عطا کے خزانوں میں سے دیتے آئیے، او امسک، اور جس سے دل کرے ہماری عطائیں روک لیجئے۔ آج کل تو کہا جاتا ہے اللہ کے پیارے کر کے آ سکتے ہیں، کتابوں میں لکھیں گے، تقریروں میں موضوع بنائیں گے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہو سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب محمد سے مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نورانی ذات بابرکات، اپنے باپ کا نام لیں گے حضرت، آگے پیچھے اتنے صاحب کے لاہے کے لگائیں گے کہ اصل نام ہی اس میں گم ہو جائے گا۔ محبوب کا نام لیا، خالی ذاتی نام، یہ امتی عالم کا وطیرہ ہے، یہ غلام کا طریقہ ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ یہود نصارہ بھی محبوب کا نام لینا اپنی کتابوں میں تو ہولی پروفیٹ، ہولی کا لفظ لکھ دیتے ہیں ساتھ، تاکہ مسلمانوں کی دل شکنی نہ ہو۔ اور تو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ دین کی کتابیں، عالم لوگ نیچے بیچارے بیٹھتے ہیں، 90 سال کے بزرگ، 70 تہجد گزار بابے، اور تمہیں بٹھاتے ہیں ممبر پر، اور تو محبوب کا نام اس میں کیا طریقہ ہے؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایسے نہیں فرما دیا، تو بھائی میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ میری بات کو آپ سمجھیں گے۔ آج تو یہ معاملہ ہے نا جی کہ بھائی نہیں، جس کا نام وہ ہستی ہے یا علی، حالانکہ حضور مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے متعلق ہمارے تمام ہر دور کے اصحاب حقائق، حتیٰ کہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب تک کی میرے پاس منصب امامت فارسی میں کتاب ہے، اردو ترجمہ اب شائع ہو چکا ہے، ذرا اس میں دیکھ لیجئے کہ امام اسلام میں کس کس کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے امام کبیر جو ہمارا منتظم اعلیٰ امیر المومنین، وہ بھی امام ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم سب کو کہا گیا کہ یہ دعا کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو لفظ امام کئی معانی اور حقائق کے اندر استعمال ہوا ہے قرآن پاک کے اندر۔ امام حسن رضی اللہ عنہ، آپ تو 6 مہینے پریکٹیکلی عملاً امیر المومنین رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو کبھی امیر المومنین، لیکن ان کو بھی ہم امام کہتے ہیں، امام زین العابدین کہتے ہیں، امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام محمد المہدی تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی۔ تو الغرض امام احمد رضا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، تو لفظ امام کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضور مولا کائنات مدبرین امر کے امام ہیں۔ اب یہ مسئلہ پھر کبھی موقع ہوگا تو یہ جو مدبر، اور قرآن جو فرما رہا ہے آخری پارے سورہ نازعات آیت نمبر 5 کے اندر، فالمدبرات امرا، ادھر قرآن فرماتا ہے یدبر الامر، تمام کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے، وہ تدبیر امور کرتا ہے۔ یہ بھی قرآن برحق ہمارا ایمان، اور یہ بھی قرآن ہے آخری پارہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 5، فالمدبرات امرا۔ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے ملائکہ کرام ان اپنے کامل بندوں کی روحوں کی قسم ہے جو میرے احکام کی روشنی میں مدبرات امرا، میرے تمام کائنات کے ظاہری باطنی نظام کو چلا رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام، اور تکوینی امور ان کے سپرد ہیں یا نہیں؟ 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے میں سورہ کہف، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ کشتی میں سوراخ کرتے ہیں اور صاحب شریعت ہستی فرما رہے ہیں، ہاں جی آپ نے تو جناب ان کی کشتی توڑ ڈالی، انہوں نے ہمیں بے وقت سوار کروایا، آدھی رات تک چپو چلایا، ان بیچاروں نے ہمیں بستی انطاکیہ کے کنارے پر چھوڑا، ہم کرایہ دیں، انہوں نے کہا تم تینوں اللہ والے ہو، تم سے ہم کرایہ نہیں لیتے، بس دعا ہی کافی۔ اور جب وہ واپس جانے لگے، ایک مرتبہ آپ نے روکا نہ جائیں رات ادھر، انہوں نے کہا حضور ہمارے بوڑھے والدین بھوکے ہیں، ہم کھانا آدھی رات ہو گئی ہے، ہمیں جانے دے۔ اور آپ نے پھر یہ کیا کہ ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا، تختہ ہی نکال لیا، پانی اس میں بھرنے لگ گئے، وہ بیچارے اچھل کر کنارے آ گئے، کشتی باندھ رکھی ہے رسے کے ساتھ، لتغرق اہلھا، جنہوں نے کرایہ نہیں لیا، اتنی ہماری خدمت اور ادب کیا،
آپ نے ان کی کشتی کا تختہ ہی توڑ دیا. لتغرق اہلھا، قرآن آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اہل کو غرق کر ڈالیں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے شروع میں نہیں کہہ دیا تھا آپ میرے معاملات پر صبر نہیں اختیار کر سکیں گے؟ یہ کیا ہے؟ آپ پڑھیے قرآن میں 15ویں پارے اور 16ویں پارے میں سورہ کہف، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. تو ہے نا تکوین امور جن کے ذمے اللہ پاک نے لگائی، اور تکوینی امور ہیں ان کے ذمے، وہ ملائکہ کرام بھی ہیں اور کاملین کی مبارک ارواح بھی ہیں علیہم الصلوۃ والسلام ورضی اللہ عنہم اجمعین. تو میرے بھائی میں گزارش یہ کروں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، ہاں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ھذا عطاؤنا، اے سلیمان علیہ السلام یہ آپ پر ہماری عطا ہے، فمنن، جس کو آپ کا جی چاہے عطا کرتے چلے جائیے، او امسک، یا روک لیجئے. اللہ کی عطاؤں کو، خزانوں کو کئی اللہ کے پیارے بندے روک بھی لیتے ہیں بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے. یہ قرآن فرما رہے سلیمان. یا اللہ پاک سلیمان علیہ السلام پر آپ کی کیوں اتنی کرم نوازی ہے؟ آگے اگلی آیت میں فرمایا یہ ساری کرم نوازی حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس لیے ہے کہ اِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہماری بارگاہ میں زلفا بڑا مقام قرب ہے، وحسن مآب، اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے. وہ ہماری بارگاہ میں عزت، منزلت اور وجاہت کے مرتبے پر فائز ہیں. اس لیے ہم نے اپنے خزانے ان کے لیے کھول دیے، عطاؤں کے دروازے کھول دیے. وہ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں روک، بغیر حساب، کوئی حد اور حساب نہیں، جتنا چاہیں دیتے جائیں. ہم نہیں کبھی ان کو منع فرمائیں گے، اپنے خزانوں کا وارث بنا دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا بھئی سلیمان علیہ السلام کا مقام محبوبیت سبحان اللہ، لیکن شب معراج جس ہستی کے پیچھے سلیمان علیہ السلام بھی مقتدی بن کے کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقام محبوبیت، مقام وجاہت و عظمت کو کروڑ ارب ہا سلام. ہاں جی، اِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، بہت بلند مقام ہے، لیکن بقول بابا سادی شیرازی بمقام کے رسیدی نہ رسد ہیچ نبی. جس مقام قرب، مقام عزت و عظمت، مقام وجاہت پر ہمارے محبوب اللہ کی بارگاہ میں فائز ہیں، بمقام کے رسیدی نہ رسد ہیچ نبی. جس مقام پر محبوب اللہ کی بارگاہ میں، وہاں کوئی رسول اور نبی علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکتے. تو بہرحال اب قرآن فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کو عطا، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو حفیظ و علیم. اچھا بھی اللہ شہید ہے یا نہیں ہمارے اوپر؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہم نگاہ اور مشاہدے میں ہے یا نہیں ہے؟ ما یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. قرآن فرماتا ہے زمین و آسمان میں کوئی ایک ذرہ بھی اللہ پاک کی نگاہ سے ادھر ادھر نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے ما تسقط من ورقۃ، اگر کسی درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم اور مشاہدے اور نگاہ میں ہوتا ہے. ہاں جی، قرآن فرما رہا ہے نا. تو اس لیے وہ اللہ پاک شہید، اور قرآن نے واضح کتنے مقامات پر فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر شے پر شہید ہے. تو بھائی تو کہتے ہیں جو لفظ اللہ کے لیے آ جائے وہ بندے کے لیے بولو گے گئے، ایمان سے سارا کچھ گیا. ہاں جی، اب اس کا مطلب ہے ہم اللہ کو شہید مانیں، اللہ کے علاوہ تو کسی بندے کو شہید مانیں گے تو گئے ایمان اسلام سے. ہاں جی، کیونکہ لفظ داتا بولنے سے تو مشرک ہو جاتے ہیں. بھائی قرآن پاک میں محبوب کو بھی شہید قرار دیا ہے، ہر مومن کامل کو شہید قرار دیا ہے. اب دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 148 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. لتکونوا شہداء علی الناس، فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں تمام سابقہ امتوں کے مقابلے میں جعلناکم امۃ وسطا، سب سے افضل اور اعلیٰ امت بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ قیامت والے دن تم لوگوں پر شہید اور گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا پیارا رسول اللہ علیہ السلام تمہارے اوپر شہید. تو اب نبی علیہ السلام کے لیے شہید کا لفظ نہیں آ گیا دوسرے پارے سورہ البقرہ میں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا؟ ہر مومن کو انتم شہداء نہیں قرار دیا قرآن میں. جو آج اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اس کو شہید نہیں کہتے ہو. تو لفظ بھائی حقیقت الگ ہے. اللہ پاک کے لیے لفظ شہید ہے تو اس کی شان کے مطابق،
اس کی بارگاہ اقدس کے مطابق، بندوں کے لیے لفظ شہید ہے تو ان کے دائرہ کار کے مطابق اللہ کے بنانے سے، اللہ کے عطا کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں آخری باتیں عرض کروں، ٹائم ہو گیا، کیا اللہ تعالیٰ کو آپ الرؤوف نہیں مانتے؟ ہم سب مانتے ہیں۔ اللہ کو الرحیم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو اب رؤوف اور رحیم کسی اور ہستی کو مانیں گے مشرک ہو جائیں گے۔ بھائی 11ویں پارے سورۃ توبہ کی آخری آیات بینات میں کیا ہے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے متعلق؟ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ محبوب مومنوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اللہ بھی لیکن اللہ ہے اپنی شان کے مطابق، محبوب ہے اللہ کے بنانے سے اپنے دائرہ کار اور اپنی ذمہ داری کے ایریے کے اندر، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ لیکن لفظ وہی ہیں جو اللہ کی صفت، اور قرآن پاک میں اس کی بہت مثالیں ہیں، قرآن پاک میں اور بہت سارے مقامات ہیں، وہی لفظ اللہ پاک کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ولی ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو تیسرا پارہ ہے سورہ البقرہ، اس میں آیت الکرسی کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، انہیں ظلمتوں اندھیروں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اب لفظ ولی چونکہ اللہ کے لیے آ گیا، اب اللہ کے علاوہ کسی کو ولی مانیں گے مشرک اور کافر ہو جائیں گے۔ تو چھٹے پارے سورہ المائدہ آیت 15 میں کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما ولیکم اللہ، اہل ایمان بے شک اللہ بھی تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام بھی تمہارے ولی ہیں، والذین آمنوا، اور نیک صالح کامل مومنین، ابو بکر عمر عثمان علی پاک جیسی ہستیاں وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ تیسرے پارے سورہ البقرہ کی آخری آیت 286 میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ پاک تو ہمارا مولا ہے، اور یہاں مولا الناصر کے معنی میں، مددگار کے معنی میں، تو ہمارا مولا ہے، تیرا کام ہے کریم کرم فرما کر ہم بندوں کی مدد کرنا، لہذا فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اب مولا کا لفظ اللہ کے لیے آ گیا، اور یہی قرآن پاک 28واں پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 2 میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، پس بے شک اللہ پاک بھی ان کا مولا ہے، جبریل، اور جبریل علیہ السلام بھی ان کے مولا ہیں، وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ابو بکر عمر عثمان علی پاک جیسے صالح مومنین بھی ان کے مولا ہیں، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور فرشتے بھی اس کے بعد مدد کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ بھی ہمارا مولا، جبریل علیہ السلام بھی ہمارے مولا، تمام صالح مومن، اس لیے ہم اپنے مولا نہ کہتے ہیں۔ تو اب اللہ کے لیے مولا آ گئے، تو جتنے بھی بھائی وہ لفظ جو اللہ کے لیے بولا جائے وہ مخلوق کے لیے بولے، شرک کا فتویٰ ہے، تو آج کے بعد اپنے کسی مولوی صاحب کو مولا نہ چھوڑ دیں کہنا، کیوں نہیں شرک کا فتویٰ دیتے اس کو؟ مولانا فلاں، مولانا فلاں، مولانا فلاں۔ میرے بھائی گفتگو پوری نہیں ہو سکی۔ شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ ماننا یہ شرک فی الذات۔ جو عقیدہ اللہ کی صفات کے متعلق ہے وہ مخلوق کی صفات کے متعلق رکھنا یہ شرک ہے۔ ہم جو عقیدہ اللہ کی صفات کے متعلق رکھتے ہیں وہ مخلوق کی صفات کے متعلق نہیں، لیکن ہمارے بھائیوں اور ہمارے میں فرق یہ ہے، ہم ان صفات کو مانتے ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہیں اپنے فضل و کرم سے، یہ سرے سے ان صفات کا انکار کر جاتے ہیں اور شرک کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فرق نہیں کرتے۔ تیسرا شرک کی قسم ہے شرک فی الربوبیت، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خالق مان لینا۔ ہم ایک ذرے کو بھی، کسی ہستی کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں۔ اور چوتھی صورت ہوتی ہے شرک فی الالوہیت، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز سمجھنا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ عربی انٹو عربی الہ کا معنی ہے الالہ الذی یستحق العبادت، جس کو ہم اپنی عبادت کا مستحق مانے وہ ہمارا الہ ہے، اور دین توحید نے تعلیم دی اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ سجدہ تعظیمی تک محبوب کی شریعت میں ناجائز ہے، سجدہ عبادت کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو الحمدللہ امت مسلمہ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الربوبیت، شرک فی الالوہیت، ہر شرک سے پاک ہے، موحد ہے، محبوب کے سچے غلام ہیں۔ تو میں نے پہلی دو باتیں تھوڑی سی تفصیل کی ہے، انشاءاللہ آئندہ موقع ہوگا
یا اس علاقے میں کوئی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو جہاں سے گفتگو روک رہے ہیں انشاءاللہ وہاں سے. ہمارے پاس ایک امام صاحب ہیں جو نہ میلاد میں ہوتے ہیں نہ مناتے ہیں, جمعہ بھی بندے کو پیچھے پڑتے ہیں. بھائی ایسے امام صاحب, ہمارا 1973 کا آئین جس صورت میں بھی ہے صحیح, اس نے ہمیں سب کو مجتمع رکھا ہوا ہے. چونکہ اب ہمارا وہ اوپر عمرانی معاہدہ, اس لیے پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم مسلمانوں کی جتنی گروہ جماعتیں فرقے ہیں, اللہ تعالیٰ دعا کرے سب مسلمانوں کو یہ فرقہ بندی سے نکال کے محبوب کی غلامی میں ایک مرکز پہ جمع فرما دے. آمین. ہر مومن کی یہ خواہش ہی اور عملی کوشش بھی ہونی چاہیے. آمین. تو اب یہ ہے کہ بھائی چونکہ اوپر عمرانی معاہدہ, اس لیے جتنے ہمارے سماجی معاشرتی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں چلتے ہیں اور چلنے چاہیے. لین دین ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مدد تعاون ہے, یہ سب کوئی جس وقت ہے سوائے قادیانی, کیونکہ وہ نہ آئین کو مانتے ہیں نہ ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں. قادیانی بالکل الگ, ان کا حکم شرعی مرتد ہے. ان کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں یہاں یا غیر مسلم ہیں, عیسائی وغیرہ, ہندو, سماجی معاشرتی معاملات چلائیں گے, لیکن شاعر دینی, نماز ہو گئی, بڑے جانور میں قربانی کا حصہ ہو گیا, نکاح ہو گیا, جمعہ عیدین یا جنازہ پڑھنا پڑھانا, ہر مکتبہ فکر والا اپنے مرکز میں اپنے امام کے ساتھ ہی ادا کیا کرے. یہ آپس میں نہیں ہو سکتا, شریعت کی حدود ہیں. اس لیے بھائی گزارش یہ کہ وہ امام صاحب اپنی جماعت میں چلے جائیں اور ادھر ان بیچاروں کو جو ہے نا ان کے امام کے سپرد کر دیں اور امام چینج کر دیے جائے, فتنہ اٹھے نا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں غلط تاثرات اور بغض رکھنا کیسا ہے؟ جو بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو مقام صحابیت ہے, اگر دل میں بغض ہوگا نا تو یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ الکاملین نے تحریر فرمایا ہوا ہے کہ ایسا بندہ کبھی بھی اللہ کے قرب میں نہیں داخل ہو سکتا. ان کو نسبت صحابیت حاصل ہے. ان کی بڑی ہمشیرہ محترمہ حضور سیدہ ام المومنین سیدتنا ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ محبوب کا حرم محترم ہے. ان کی رشتہ داری ہے محبوب کے ساتھ, وہ برادر اللہ ہیں, خواہر برادر نسبتی ہیں, سالہ صاحب ہیں محبوب علیہ السلام کے. صحابیت کا ان کو شرف حاصل ہے. حضور مولا کائنات کے مقابلے میں آپ سے ہو گئی تھی خطائے اجتہادی, معاملہ صحیح منکشف نہیں ہو سکا. آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے, حق کی پاسبانی کر رہے تھے, لیکن حق حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اس لیے حضور مولا کائنات سے جب یہ سوال کیا گیا, اب بھی گاڑی میں کتابیں 3 موجود ہیں, نہج البلاغہ موجود ہے, قرب الاسناد موجود ہے, کتاب النوادر. ہم اہل سنت کی تمام بنیادی کتابوں میں یہ حدیث ہے, اہل تشیع کی 3 کتابیں اس وقت میرے پاس ہیں. تو امت کا اجماع ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. حضور امیر المومنین مولا کائنات نے فرمایا کہ انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا. فرمایا میرے مد مقابل چاہے اصحاب جمل ہیں چاہے اصحاب صفین ہیں, نہ میں ان کو کافر قرار دیتا ہوں نہ وہ مجھے کافر قرار دیتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا انہم لیسو بے منافقین ولیسو بے کافرین ولیسو بے فاسقین. فرمایا جو تلوار نکال کر میرے مقابلے میں آئے ہیں وہ کافر بھی نہیں ہیں, وہ منافق بھی نہیں ہیں, وہ گناہگار بھی نہیں ہیں, فاسق بھی نہیں ہیں, وہ مومن ہیں, گناہ بھی نہیں ہے ان کو. کیا بات ہے. انہوں نے اجتہاد کیا اور ان کو مسئلہ اس طرح سمجھ آیا. انہوں نے تلوار اٹھانے میں پہل نہیں کی, نہ اہل بصرہ نے کی, جمل والوں نے, نہ ہی حضرت امیر معاویہ نے جنگ جمل میں رضی اللہ عنہ. فرمایا وہ تو 1 سال اور 2 مہینوں سے ہم ان پر حجت قائم کر رہے تھے کہ مین سٹریم میں آ جاؤ. ریاست کے اندر ریاست کا کوئی کانسیپٹ اور تصور اسلام میں نہیں ہے. نہ ہمارا ایمان کا فرق تھا, نہ کوئی عقیدے میں فرق تھا. ایمان اور کفر کا مسئلہ ہی نہیں تھا, مسئلہ تھا سیاسی اور انتظامی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے حوالے سے. اور فرمایا وہ ہم سے قصاص کا مطالبہ, ہم ان کے سامنے یہ عذر. تو فرمایا کہ کوئی نہ وہ میرے ساتھ لڑنے والے کافر ہیں نہ الحمدللہ. یہ بھئی قبولیت کی دلیل ہے الحمدللہ, اور بات بھی مکمل, ٹائم آگے جا رہا ہے. تو فرمایا اجتہاد تھا. ریاست کے اندر ریاست 14 مہینوں سے قائم ہوئی کھڑی تھی, اور ریاست کے اندر ریاست, اسلام اس کو قبول نہیں کرتا. میں امیر المومنین برحق تھا, مجھے اب قرآن کا حکم ہو گیا. 26ویں پارے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں قاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر اللہ. میں نے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے میں مجبور تھا. قرآن کا اب حکم یہ تھا, ورنہ یہ کام بڑھتا جاتا. لہٰذا میں نے پہل کی, میں نے اپنی فوجیں مرتب کی. پہلے بصرہ والوں کو سن
36 پھر 37 ہجری جمل والوں، میں نے ان کے خلاف جہاد کیا، وہ جہاد مجھ پر فرض تھا، لیکن آگے جو وہ لڑے ہیں مجھ سے وہ نہ کافر ہیں، نہ منافق ہیں، نہ گناہگار، میں انہیں تلوار اور زور بائی فورس ریاست کے اندر لے کر آیا ہوں۔ کیا بات، خوب ہے، ہاں جی، کیا نظریہ۔ تو اس لیے یہ حضور مولا کائنات کا نظریہ ہے، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا نظریہ ہے، سیدنا امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ نے یہ تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہم مسلمان آج بھی ضرورت پڑے حضور مولا کائنات کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم آپ کی جماعت کے رکن ہیں، اس دور میں بھی ہوتے حضور مولا کائنات کی جماعت میں، قیامت میں بھی اللہ نے فرمایا حضور امیر المومنین کی جماعت میں ہوں گے، لیکن جو مد مقابل ہستیاں ہیں اللہ نے ان کو جو نسبت دی ہے، جو مقام دیا ہے، ہم ان کی ہر عظمت پر کامل ایمان رکھتے ہیں، ان کا پورا ادب اور احترام کرتے ہیں، کوئی ان کے بارے میں زبان درازی کرے ہم اپنی جان بچوں کو قربان کر دیں گے، لیکن کسی کی زبان درازی کو نہیں قبول کریں گے۔ ان کو نسبت محبوب حاصل ہے، خطا ضرور ہو گئی ہے اجتہادی معاملے سمجھنے میں، لیکن ان کو قرآن نے جنتی قرار دیا ہے، محبوب نے جنتی، وہ قطعاً جنتی ہستیاں ہیں، بخشی ہوئی ہستیاں ہیں، مغفرت یافتہ ہیں۔ پوری بعد والی امت کے سارے غوث کتب ابدال مل جائیں، محبوب کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت امیر معاویہ ہوں یا کوئی بھی صحابی ہوں، جس گھوڑے پر ایک مرتبہ سوار ہو کر انہوں نے محبوب کے ساتھ جہاد میں کافروں کے خلاف اس مشن میں شرکت کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی ہستیوں، عبداللہ بن مبارک جیسی ہستیوں کا، امام حسن بصری کا فتویٰ ہے، فرمایا ہم سے یہ سوال نہ کیا کرو، گھوڑے کی ناک میں جو ریزش اور گرد و غبار پہنچا تھا نا، یہ بعد والی امت اپنے تمام نیکیوں سمیت اس غبار کی برابری بھی نہیں کر سکتی جو صحابہ کرام کے گھوڑوں پر۔ نسبتوں کا خیال کیا کریں، یہ آج کل جہلمی صاحب اور ایسے تیز طبع لوگ جنہوں نے علم نہیں پڑھا اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ پہلے مسئلے کی تحقیق اور کبھی بھی ادب کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ حضرت ابو طالب کی شان میں نعرہ لگانا، چونکہ حضرت ابو طالب کے متعلق شروع سے امت میں 3 جماعتیں ہیں، ایک جماعت آپ کے ایمان کی قائل ہے، ایک جماعت توقف، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے نزدیک وہ دلیل صحت کو نہیں پہنچی، لہٰذا ہم جب بھی آپ کا نام لیں گے عزت کے ساتھ پروٹوکول احترام اور آپ کی خدمات کا ذکر کریں گے، آپ کی عظمتوں کا ذکر کریں گے، اور رہ گیا کفر ایمان یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتے ہو، قیامت والے دن واضح ہو جائے گا۔ وہ توقف کے قائل ہے اور سب سے اعلیٰ مذہب یہی ہے۔ اور تیسری جماعت ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک کچھ ایسی روایات آ گئی ہیں جن میں عدم ایمان کا ذکر ہے اور ہمارے نزدیک وہ صحیح ہیں، اس لیے امت میں یہ تینوں نظریات موجود ہیں۔ ایمان کے قائلین بھی ہم اہل سنت میں ایک پوری جماعت ہے۔ میرے پیر و مرشد حضور خواجہ شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت علی الایمان حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حدیث کے استاد مکہ مکرمہ میں شیخ المحدثین امام سید آل رسول احمد بن زینی دہلان مکی شافی نے پوری کتاب اصل المطالب فی ایمان ابی طالب، میرے پاس مکہ مکرمہ کتاب موجود ہے، جن سے امام احمد رضا فاضل بریلوی غریب نواز رضی اللہ عنہ نے حدیث پڑھی ہے بخاری اور مسلم، انہوں نے پوری کتاب لکھی حضرت ابو طالب کے ایمان کے ثابت کرنے میں۔ الغرض ایک جماعت آپ کے ایمان کی قائل ہے، ایک ایمان کی قائل نہیں ہے، ایک ہے توقف کی۔ اب میں اگر بیٹھا ہوں، میرا ہے توقف والا یا جو بھی نظریہ، لیکن جب ایک جماعت شروع سے آ رہی ہے جو حضرت ابو طالب کے ایمان کو ثابت کرتی ہے، تو وہ بھائی اگر حضرت ابو طالب کے حق میں نعرہ لگائے، ان کی شان بیان کرے، ان کو رضی اللہ عنہ کہے، مجھے تو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں تو بھائی یہ بھی مسلمان مومن اہل سنت ہے، تو یہ کیوں آج کل آپ لوگوں نے اس میں جھگڑا اور یہ سارا کچھ ٹائم جا رہا ہے۔ آئندہ کوئی حاضری ہوگی تفصیل سے ان مسائل پر انشاءاللہ آپ